بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے بیوی سے، بچوں سے، بندہ دور ہوتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ بڑی قربت ہوتی ہے، یہ تعلق بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اولین استحقاق بالکل قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ تو رشتہ داروں کی بھی قرآن کی تقسیم آپ ذرا دیکھیں تو رشتہ داروں کو بھی قرآن نے 3 قسم کے کیٹیگریز میں رکھا ہے۔ کچھ رشتہ دار وہ ہیں جو نسبی رشتہ دار کہلاتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمارے رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اب یہ میاں بیوی ہیں، ان کی اولاد ہوگی اور اولاد کے یہ ماں باپ ہوں گے، پھر یہ جو رشتے ہیں یہ نسبی رشتے کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو باقاعدہ نسبی رشتوں کو گنوایا ہے کہ ہم نے تمہارے نسبی رشتے بنائے ہیں تاکہ تم سے رحمی ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ ایک دوسرا قسم کا رشتہ دار ہے جو نسبی نہیں، جو سسرالی رشتہ دار ہوتا ہے۔ سسرالی رشتہ دار کو قرآن مجید نے سحری رشتہ کہا ہے، سعاد ہے، رے اور چھوٹی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بھی ایک نعمت گنوائی ہے اللہ کی کہ دیکھو ہم نے تمہارے نسبی رشتہ دار بھی بنائے ہیں اور تمہارے سسرالی رشتہ دار بھی بنائے ہیں۔ تو سسرال کے جو احکام و آداب ہیں وہ قرآن مجید میں اصولی طور پر اور تفصیلی طور پر پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ تو 2 قسم کے ابتدائی رشتہ دار ہو گئے، ایک نسبی رشتہ دار اور دوسرے سسرالی رشتہ دار۔ سسرالی رشتہ داروں میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ بیوی کا ہے، یہ ظاہر ہے سسرال کی وجہ سے یہ تعلق قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر جو سسر ہے، ساس ہے، شریعت نے ان کا مرتبہ بڑا اعلیٰ رکھا ہے اور ان کو واجب الاحترام رکھا ہے۔ ایک تیسرا رشتہ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے بعض اوقات جس کو ردائی رشتہ کہتے ہیں۔ وہ ردائی رشتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے بجائے یا بچی اپنی ماں کے بجائے کسی اور کا دودھ پیتی ہے۔ اب یہ جو رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے شریعت نے اس کو ردائی رشتہ کہا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان 3 رشتوں کے اوپر بڑی تفصیلاً اور اصولی طور پر گفتگو فرمائی ہے۔ اب میں سم اپ کروں تو رشتہ دار کتنے بنے؟ 3، ایک نسبی رشتہ دار ہیں اور دوسرے سسرالی رشتہ دار ہیں اور تیسرے اپنے یہ رضائی رشتہ دار ہیں کہ جو دودھ پیتے تعلق سے قائم ہوتے ہیں۔ پہلے میں ان کو تھوڑا وائنڈ اپ کر لوں کہ جو بچہ کسی خاتون کا دودھ پیتا ہے اس کا رشتہ اس عورت کے ساتھ ماں کا ہے اور اس کے سارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ اس کا رشتہ بہن اور بھائیوں والا ہے۔ باقی جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کے اوپر یہ رشتہ داری اپلائی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات رشتے جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں، شادیاں کرنی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں کہ فلاں بچی اور بچے نے تو فلاں خاتون کا دودھ پیا ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جو بچی اور بچہ کسی خاتون کا دودھ پیے گا اس کے باقی سارے جو بچیاں اور بچے ہیں وہ اس کے کیا بن جائیں گے؟ بہن بھائی بن جائیں گے۔ اس کا رشتہ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن باقی جو یہ بہن بھائی ہیں اس کے ان کا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی جو رشتہ ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رداعت کے ساتھ بھی وہ سارے رشتے ثابت ہو جاتے ہیں جس طرح رشتے نسب کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر فقہا کی اپنی بحث ہے کہ کتنا دودھ پیے گا بچہ تو وہ رداعت ثابت ہوگی۔ بہرحال اتنا ہو کہ اس کی ایک خوراک ہو جائے تو اتنا دودھ پینے سے وہ جو رشتہ ہے رداعت والا وہ ثابت ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان 3 رشتوں کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ میں آگے بات بڑھانے سے پہلے ایک اور بات کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر کتنی ہے؟ 36 ہے۔ آپ ذرا 35 کو پڑھ کے دیکھیں، 35 کے ساتھ آپ 34 کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو انتہائی انٹیگریشن نظر آئے گی۔ اسلام نے جو ہماری سوسائٹی میں، خاندان میں، آئلی زندگی میں امن قائم کرنے کے اصول بتلائے ہیں، آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر 34، 35، 36 میں یہ ایک پیارا امتزاج نظر آئے گا۔ اور بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الرجال قوامون علی النساء، بھئی گھر کا سربراہ مرد ہے۔ یہ اسلام نے آیت نمبر سورہ نساء کی 34 میں یہ بات فرمائی ہے کہ گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے۔ اب یہاں سے رشتہ چلا ہے جس نے آگے رشتہ داروں میں جانا ہے، سسرالیوں میں جانا ہے اور رداعتی رشتے قائم ہونے ہیں۔ اس کی پہلی اکائی ایک مرد اور عورت کا نکاح کی شکل میں ایک دوسرے کا لائف پارٹنر بننا ہے۔ اتنی پیاری امتزاج کی یہ بات شریعت نے آگے بڑھائی کہ جب حسن سلوک کے رشتے آئے تو یہاں سے بات شروع کی، رشتہ دار بھی آ گئے، ہمسائے بھی آ گئے، یتیم بھی آ گئے، مساکین بھی آ گئے، مسافر بھی آ گیا، ہر طرح کے ہمسائے بھی آ گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 3 آیات ہر بچے کو، اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں اس کو سارے ایتھکس اور مینر سکھانا چاہتے ہیں، یہ 3 آیات کم از کم اس بچے کو آپ ضرور لرن کروائیں، اس کو سکھائیں۔ اور اگر وہ یہ آیات یاد کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان آیات میں ہیں کہ جن کا حفظ کرنا، کیونکہ ہم حفظ سے محبت کرتے ہیں نا اس خطے میں، بہت سارے برصغیر کے لوگ حفظ قرآن کی طرف جاتے ہیں، تو جن بچوں کو حفظ قرآن پورا نہ کروائے کوئی تو کم از کم یہ چند جو بڑی اہم آیات ہیں ان کی طرف ان کی ضرور توجہ کروا دی جائے۔